سے ضرور بچے گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طوفان سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر فخر کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ پالوس رسول میرے عزیزو یہ سچائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا لو ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور وہ اس کی محبت یہ تھی کہ میں اور آپ جب گناہ گار تھے تو کیا ہوا؟ مسیح ہماری خاطر وہ سزا جو ہمارے گناہوں کی تھی وہ یسوع مسیح پر لائی، اور یسوع خدا کی کلام اور خدا کی شریعت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ یہ بات خدا نے پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب میں آدم کو بتایا، اس نے کہا جس دن تو نے پھل کھایا تم مرا۔ اب آدم نے تو کھا لیا تو وہ مر گیا، اور جب مر گیا تو ہماری خدا کے ساتھ دشمنی تھی۔ تو پولس کہتا ہے لیکن خدا نے اپنی محبت کا یوں اظہار کیا ہے، اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار نہیں تھے تو مسیح ہماری خاطر جب اس کے خون کے باعث ہم راست باز ٹھہرے تو اس کے غضب الہی سے ضرور بچے۔ میرے عزیزو، گڈ فرائیڈے کا دن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اب آپ گناہ گار نہیں ہیں، بلکہ اب آپ خدا کی نظر میں راست باز ہیں۔ آپ اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن آسمان پر خدا آپ کو اپنا بیٹا یونس کے دے گا، اپنا بیٹا ہنو کے دے گا، اپنا بیٹا نیلسن کے دے گا۔ خدا آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا تو گناہ گار، آپ جتنا مرضی کہ میں بڑا برا، میں بڑا بدکار ہوں، لیکن خدا آپ کو اپنے بیٹوں بیٹیاں دے گا، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اسے پہن لیا ہے۔ اب جب خدا آپ کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کو اس کے بیٹے یسوع کا لہو نظر آتا ہے۔ آپ جتنے مرضی کہ میں بڑا مریا ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے بہت اوپر شیطان کا بوجھ ہے، میرا سب کچھ ہے، لیکن خدا آپ کو اپنے بیٹوں بیٹیاں دیکھ رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ پولس کہہ رہا ہے اس کے خون کے وسیلہ سے جب راست باز ٹھہرے تو اب غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ اب خدا کا غضب ہماری زندگیوں پر نہیں ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کے موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد اس زندگی کے سبب سے ضرور بچیں گے۔ میرے عزیزو، گناہ نے جدائی ڈالی تھی آپ کی اور خدا کے درمیان، لیکن بیٹے نے جدائی کی دیوار کو اپنے لہو سے اٹھا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ متی کی جن کو پڑھے وہاں تو لکھا ہوا جب یسوع نے اپنے جان سلیب پر کی تو اسی وقت زلزلہ آیا، ہیکل کا پردہ در میں اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ پردہ جدائی کی علامت تھی، یہ پردہ ثابت کرتا تھا کہ خدا کی ذات پاک ہے اور آپ گناہ گار ہیں۔ اور حبقوق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا کی ذات پاک ہے اور اس کی آنکھیں بلی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے درمیان میں پردہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب یسوع نے پھارا دیا تو کلام میں لکھا ہے ہیکل کا وہ پردہ پھٹ گیا، اور نیچے سے نہیں پھٹا بلکہ آپ حوالے کو پڑھیں وہاں پر لکھا اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ سٹارٹ خدا نے لیا، خدا نے جدائی کی دیوار کو گرا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ دور ہو جائیں، بلکہ خدا کہتا ہے آپ نزدیک ہو جائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اب جب تم جو دور تھے اب اس کے نزدیک آ گیا۔ پلیز، جب خدا نے محبت کا پہلا قدم اٹھایا ہے، صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو پلیز اپنے ساتھ زیادتی مت کیجیے، اپنی برکت کو مت روکیے۔ خدا نے اگر آپ کو بلایا ہے تو اس کے پلانز آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑے ہیں۔ غور کیجیے، پیدائش کی کتاب 15 باب، ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو ابراہیم حالات اور وقت دے کے ڈاواڈول ہو گئے، لیکن خدا نے کہا نہیں، میں تیری سپر ہوں، تیری اجر ہوں،
میں تیری سپر اور تیرا ویسا پیدائش 15 باب کو کھولی بے شک پڑھ لیجیے خدا کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد خدا ابراہیم کے ساتھ خون کا عہد باندھ رہا ہے. اسے کہتا ہے ان باتوں کے بعد خدا کا کلام ہوا میں ابراہیم پر نازل ہوا. اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر. سپر وہ شیلڈ ہوتی ہے، وہ ڈھال ہوتی ہے جو سپاہی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اس کے گول سی شیلڈ ہوتی ہے پراٹھنی، وہ سپر ہوتی ہے. سپر مقابلے کے لیے ہوتی ہے، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ہوتی ہے. خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں تیری ڈھال، جب دشمن تجھ پر حملہ کرے گا تو میں آگے آؤں گا، تو اس پر حملہ نہیں ہوگا. میں تیرا بڑا اجر ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ابراہیم کہتا ہے خدا تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ یہ میں نہیں، میرا کلام میں لکھا میں دوسری بات. ابراہیم نے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد چاہتا ہوں، کیونکہ اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا میراث ہو، میرا وارث ہوگا. تب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا. اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اس کو باہر لے کر کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اگر تو ستاروں کو گن سکتا تو گن. نے اس سے کہا تیری اولاد ایسے ہی ہوگی. اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھیے. اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھے کسبیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دو. اس نے کہا خداوند خدا میں کیا جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں. ابراہیم کو تسلی نہیں ہوئی. خدا دوسری دفعہ ابراہیم پر ظاہر ہوا. پہلی دفعہ خدا اس کے باپ کے گھر میں کہہ رہے کہ چھوڑ کر چلا، یہ دوسری دفعہ ہے. خدا اسے کہہ رہا نہیں کر، میں نے تجھے بلایا نہ کر، میں تیری سپر تیری عزت. پھر کہتا نہیں اگر تو میرا اجر ہے میری برکت ہے میں بے اولاد ہوں، مٹو کی پڑھا نہیں پڑھنا. خدا نے پھر کہا نہیں، جو تیرے سلوک سے پیدا ہوگا وہی تیرے ہوگا اور تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. لیکن پھر بھی گل سمجھ آ گئی. اس نے کہا نہیں خدا مٹو کے بھی پتہ لگے، مٹو کے بھی پتہ لگے کہ وہ میرے وارث ہوگا. اب غور کیجیے تیسری آیت میں، پانچویں آیت میں، پھر ساتویں آیت میں ابراہیم اپنے شک کا اظہار کرتا. تو پھر خدا اس کی تسلی کے لیے اسے کہتا ہے، اس نے سے کہا میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری، 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کبوتر اور کبوتر کا بچہ لے. اور ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، ہر ٹکڑے کو ایک دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے. اور یہ قربانی ابراہیم کے لیے خدا نے فرض گزاری ہے. اور اس کے بعد خدا ابراہیم کے ساتھ خون کا عہد باندھتا ہے، وہ عہد جو نہ ٹوٹنے والا ہے. میری چیزوں غور طلب بات یہ ہے کہ خدا اگر ابراہیم کے ساتھ جانوروں کے لہو سے عہد باندھ کر اپنے وعدہ اور اپنے عہد کو پورا کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے لہو کے عہد کے ساتھ آپ کی برکت اور آپ کی فتح کا اعلان نہیں کر سکتے؟ پلیز غور کیجیے. اگر خدا جانوروں کے اور پرندوں کے لہو کے ٹکڑے کروا کر ان میں سے گزر کر ابراہیم کو یہ سکھا رہا ہے کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی اور میرا عہد جو تیرے ساتھ ہے وہ اپنی عہد تو ہر چیز نہیں ختم ہوگا، تو یہ عہد جو باپ نے بیٹے کے وسیلہ سے کیا ہے وہ کیسے کیوں نہ ختم ہو؟ اور اسی حوالے اس عہد کا حوالہ پولس رسول عبرانیوں 10ویں باب میں دیتا ہے اور یہی باتیں رپیٹ کرنا ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں. بے 10واں باب کھولیے گا اور اس کی 1 سے 23 آیت تک پڑھیں. تو میں سارے نہیں پڑھ رہا لیکن آپ گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. تو 16ویں آیت میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہوگا کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا، ان کے ذہن میں ڈالوں گا. اور پھر یہ کہتا ہے ان کے گناہوں اور بے دینوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. وہ خدا یاد بھی نہیں کر رہا. وہ کیوں عہد نیا باندھ رہا ہے؟ اور وہ عہد اس لیے ہے کیونکہ لکھا ہے کہ تو نے نہ تو قربانیوں نظروں اور پوری سوختری قربانی اور گناہوں کی قربانیوں کو پسند کیا نہ ان سے خوش ہوا.
حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھی، اور پھر یہ کہتا ہے دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ اس مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں پاک کر دیا ہے، ہمیں راست باز کر دیا ہے، ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ آسمانی مقاموں کو بٹھایا ہے۔ 102 میں لکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں برکت میں شامل کر لیا ہے، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کی میراث میں دعوت دے ڈالی ہے۔ اس لیے گڈ فرائیڈے کا دن اس لیے گڈ فرائیڈے ہے کیونکہ آج کا دن آپ کی اور میری نجات کا اعلان ہے، آج کا دن آپ کی فتح کا اعلان ہے، آج کا دن ابلیس کی شکست اور خاتمے کا اعلان ہے، کیونکہ آج کے دن اس کے بیٹے نے وہ کام تمام کر دیا ہے جس کا مقصد اس نے بنایا عالم کے بیشتر سے پہلے تیار کیا ہوتا۔ پلیز اس اہمیت کو مت بھولیے کہ وائے کیوں گڈ فرائیڈے ہی گڈ فرائیڈے ہے، اور گڈ فرائیڈے اس لیے کیونکہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو خدا نے اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے get out of this nonsense، اس لہو کی عزت کرنا سیکھی، اس لہو کی تعظیم کرنا سیکھی، اس لہو کی اہمیت کو جانے۔ آپ یقین جانے یا نہ جانے، لیکن اگر روحانی عالم میں کسی چیز سے ابلیس ڈرتا ہے تو وہ ہے یسوع کا لہو ہے۔ نہیں تو مکاشفہ 12 باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے اگر وہ گواہ غالب آ گئے تو وہ اپنی گواہی سے اور بڑے کے لہو کے وسیلہ سے غالب آ گئے۔ اگر کوئی چیز ابلیس پر غالب آتی ہے تو وہ یسوع کا لہو ہے۔ شریعت اچھی ہے، اس میں آسمانی چیزوں کا عکس ہے، لیکن یہ قربانیاں ہر سال گزرانی جاتی ہیں، اور ان قربانیوں کا معروف ہونا یہی وجہ ہے کہ یہ ایک دفعہ تو قربانی کرنے والے کے دل کو پاک کر دیتی تھی، لیکن ہر سال پھر سے اس کو یاد دلاتی تھی کہ تو گناہگار ہے۔ وہ سارا سال گناہوں کو یاد دلاتی رہتی تھی، اور بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون کبھی بھی برے کے خون کا مقابلہ نہیں تھا کر سکتا۔ لیکن یسوع کا لہو اس قدر زوراور تھا کہ اس نے ایک ہی دفعہ قربانی دی ہے، اور ایک ہی دفعہ آپ کے پاس گناہوں کا، آپ کے موجودہ گناہوں پر، آپ کے فیوچر کے گناہوں کا کفارہ دے ڈالا ہے۔ ہاللویہ۔ اور آج بھی لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا۔ ہاللویہ۔ میری چیزوں صرف 2 ہی قربانیاں نظر آتی ہیں ہمیں پائے۔ پہلی قربانی باغ عدن میں ہے، وہ بیل اور بچڑوں کی قربانی ہے، اور دوسری قربانی خدا کے بیٹے یسوع کی ہے۔ یہ آپ پر ہے، آپ کون سی قربانی کو قبول کریں۔ اور جو پہلی قربانی ہے وہ سزا کا حکم دے رہی ہے، وہ اعلان کر رہی ہے کہ آپ گناہگار ہیں تو نکل جاؤ، لیکن یہ دوسری قربانی ہے جو آپ کی فتح کا اعلان کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے یہ جدائی کی دیوار ختم ہو چکی ہے، بلکہ بادشاہ میں پھر داخل ہو جاؤ۔ ہاللویہ۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یسوع کے لہو نے آپ کے اور میرے لیے آسمانی دروازے کھول دیے ہیں۔ ہاللویہ۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی برکت کو روک سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی نجات کو روک سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی فتح کو روک سکے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی فتح کو، آپ کی نجات کو، آپ کی برکت کو روک رہی ہے تو آپ کی خودی ہے اور آپ کی میں ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو ہر روز اپنی خودی کا انکار کرے، اپنے آپ کو مارو۔ بھائی صاحب میرا کی پڑے گا، میں تو تھوڑے جے میں تو ماننا، میری پوری نہیں پیتی۔ آپ خود ہی کہہ رہے میری پوری نہیں پیتی۔ بھائی صاحب میرا کی پڑے گا، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ گناہگار۔ جب آپ خود ہی کہہ رہے خدا تو نہیں آپ کو یہ ٹائٹل دے رہا، آپ نے خود اپنے ٹائٹل دیے ہوئے، میں غریب سے، میں ہاریا ہوا سے، میری لال بڑی نافرمان سے، میری گھر والے نہیں تھے سو۔ یو آر دا پاور۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کا خاتمہ کر دیا ہے تو یہ پاور اب ہاتھوں کا ایکسچینج کر چکی ہے۔ پہلے شیطان زوراور تھا، اب ایمانداروں آپ زوراور ہیں۔ پہلے شیطان غالب آتا تھا، اب یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ غالب آتے ہیں۔ اگر آپ نے غلبہ دیکھنا ہے، آپ نے نجات دیکھنی ہے، آپ نے اس کے عجائب دیکھنے ہیں، تو پھر لکھا بس اس
کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ہی میرے تابع اپنی زندگی کے، اپنی ضرورتوں کے، اپنے لالچ کے چیزوں سے نکل آئیے۔ یہ جسمانی ہے اور یہ چند روزہ ہے، نہیں تو یہودا سے سیکھیے۔ کلام میں لکھا جب اسے پتا چلا کہ میں نے بے گناہ کو پکڑوا دیا ہے، تو وہ جو دولت اسے کمائی تھی واپس ہے کبھی چھاڑ کے توڑ گیا سکتا۔ یہ نہ ہو جنہیں پیچھے تھی ناستے پہ تو ریت ہی چھاڑ کے توڑ دے، بعد میں دفن بھی نہیں تھا نصیب۔ یہ دنیا یہ دھوکہ اور اس دھوکے سے نکل آئے۔ خدا آپ کے اوپر ریالٹی کو کھول رہا ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے اس پردے کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ لکھا جب یسوع نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا تو اس وقت بڑھ کر 3 گھنٹے تک اندھیرا چھا گیا، فل ٹائم اندھیرا، اور اس اندھیرے کے بعد ایسی روشنی ہوئی ہے، ایسی روشنی ہوئی ہے کہ دنیا یاد کر۔ پلیز اس لیے آپ اس اندھیرے سے نکل کر آپ نور کے فرزند بن کے خدا کی الہی روشنی میں چلیے، اس کی فتح میں چلیے، اور اس بات کا اعلان کیجیے کہ ہم اب خدا کے فرزند ہیں۔ ہماری زندگیوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر، ہماری لائف پر یسوع کے لہو کی چھاپ ہے، اور اگر اس کے لہو کی چھاپ ہے تو تجربہ کر کے دیکھیے، اگر ابراہیم فیل نہ ہوا تو خدا آپ کو بھی فیل نہیں ہونے دے گا۔ اگر خدا نے ابراہیم کو اپنے وعدہ کے مطابق برکت اور برکت دی ہے، زمین کے سب قبیلے اس کے نام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، تو یقین جانیے یسوع کا نام کس قدر زورآور ہے، کس قدر فتح مند نام ہے، کس قدر قدرت والا نام ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اس کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے، اور ہم نے خود اس کے کلام کو، اس کی سچائیوں کو رد کر کے اپنے اوپر سزا کا حکم طاری کیا۔ اس لیے پلیز ایمان، آج گڈ فرائیڈے کا دن آپ کو پھر سے گڈ نیوز دے رہا ہے، ایک پھر سے آپ کو سچائی بتا رہا ہے۔ اگر یسوع غالب آیا ہے تو آپ بھی غالب آئے ہیں، آپ بھی فاتح ہیں، کیونکہ آپ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کے لیے گھاٹے نہیں ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں نہیں ہیں، آپ کے لیے فکریں نہیں ہیں، کیونکہ صلیب پر اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب ہے اٹ از فنشڈ، شیطان کی ڈبل گیم ختم ہو چکی ہے۔ آپ اس شیطان کی گیموں سے، اس کی چالوں سے نکل آئیے اور شکر گزار کیجیے، کیونکہ یہ بھاری بوجھ جو گناہوں کا آپ پر مجھ پر لادا ہوا تھا کوئی دوسرا اٹھا نہیں تھا سکتا، وہ صرف اور صرف یسوع تھا، جو کہ بے عیب تھا اور پاک تھا، اور اس نے یہ بوجھ اور یہ لانتیں اور یہ سارا کچھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، تاکہ میں اور آپ آزاد ہو سکیں، پاک ہو سکیں، راست باز قرار دیے جا سکیں، اور فتح مند زندگی گزار سکیں۔ ہلیلویا۔ اگر آج آپ کی فتح میں کوئی چیز کی رکاوٹ ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس بوجھ کو دور کر کے جائیے گا اور اس عہد کے ساتھ جائیے، ریزلٹس آپ کا ویٹ کرو، ریزلٹس آپ کا ویٹ کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں ریزلٹس نہیں آ رہے، اس کی بڑی وجہ آپ کے اندر کی کمزوری ہے، آپ کے اندر کا خوف۔ کامل انعام میرے بھائی اور بہنوں، کامل انعام خوف کو دور کرتا ہے، کامل ایمان خوف کو دور کرتا ہے۔ پلیز یاد رکھیے، آستر ملکہ اس لیے ملکہ تھی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، ایسے ہی وشتی اس لیے ملکہ نہیں تھی، اور اس کی جگہ آستر ملکہ اس لیے بن گئی تھی کیونکہ بادشاہ نے اسے رد کیا تھا۔ ایسے ہی آستر اس لیے ملکہ تھی کیونکہ بادشاہ نے اسے پسند کیا تھا، اور وشتی اس لیے ملکہ نہیں تھی کیونکہ بادشاہ نے اسے رد کیا۔ اپنی زندگی پر غور کیجیے، آج آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس لیے ہیں کیونکہ بادشاہ نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے، اور آج وہ زندگی سے محروم اس لیے ہے کیونکہ خدا نے انہیں رد کر دیا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے پلیز اس بلاوے کی عزت کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور یہ تخت اس لیے ہے
یہ بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ آستر بادشاہ کی ملکہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی اس سے شادی ہوئی تھی. پلیز، اور آپ کی بھی زندگیاں اس لیے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ یسوع کا نام ہے. پلیز اس نام کی عزت بھی کیجیے، قدر بھی کیجیے، اور اس کی تعظیم کرنا بھی سیکھیے. یہ نہ دیکھو کہ جو کچھ میری بوجھی وہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ دھوکہ ہے. اس سے نکل آئیے کیونکہ یہ بہت بڑا چیٹنگ ہے جو شیطان نے دی ہوئی ہے. میں دنیا کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. اس چیٹنگ سے نکل آئیے کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر اچھی برکت اور کامل انعام آسمانوں کے باپ کی طرف سے ہے. ایمانداروں، یہ جو کچھ بھی آپ کی طرف سے وہ ابلیس نہیں ہے، وہ تو چراتا ہے، مار ڈال کر ہلاک کرتا ہے. اس کا تو پہلے دن سے مشن ہی ہے کہ وہ چرائے، مار ڈالے، ہلاک کر. صرف واحد خدا کا بیٹا اس لیے آیا ہے کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے. اگر خدا کا بیٹا اس لیے کہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی پائے تو پھر ہمیں ابلیس کو رد کرنا ہے اور بیٹے کو اپنانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کی صلیب کے پاس لے کر آنا ہے. صلیب سے دور مت بھاگیے، اس صلیب کا نظارہ کیجیے، اس کی طرف نگاہیں لگائیے، کیونکہ لکھا جو کوئی صلیب کی طرف دیکھے گا وہ نجات پائے گا. ہاللیلویا. یسوع نے یہی تو کہا، جس موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا اسی طرح ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا، نجات پائے گا. ہاللیلویا. اس لیے پلیز اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی نگاہیں صلیب سے مت ہٹائیے، بلکہ ہر اس چیز کو جو صلیب میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کو دور کیجیے. کہ لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. پہلا باب اس کے کھانا ہے، مگر ہم ایمان لانے والوں کے لیے، ہم کی بات ہے، میری اور آپ کی بات ہے، مگر ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. سب پاور آف گاڈ، اس میں خدا کی قدرت ہے. ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی کی لوٹ یہ سب چاہ رہتا ہوں. کئی گلا نہیں کر رہے سب. اگر تو زندہ خدا کا بیٹا تو نیچے اترا بھی ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن نہیں، جو خدا نے مشن دیا ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. پلیز خدا کے مشن پہ آ جائیے، خدا کے الہی منصوبے میں شامل ہو جائیے، اور پھر دیکھیے آپ کی تمام ٹیڑھے راستے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں. کہ لکھا ہے ہر ایک اونچا ٹیلا نیچا کیا جائے گا، ہر ایک گھاٹی ہموار کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کی آمد ہے. آئیے سب کچھ کریں، ہاتھ کو اٹھائیں.